بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: دنیا میں نشہ کرنے والوں کو قیامت کے دن کیا پلایا جائے گا؟ جواب: دنیا میں نشہ کرنے والوں کو قیامت کے دن دوزخیوں کا پسینہ پلایا جائے گا۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کو کس دن بیماری لاحق ہوئی تھی؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کو سوموار والے دن بیماری لاحق ہوئی تھی۔ سوال: اسلام کا کون سا رکن کفارے کے طور پر بھی اپنایا جاتا ہے؟ جواب: روزہ رکن کفارہ کے طور پر بھی اپنایا جاتا ہے۔ سوال: ایک دم سے اکیلا پن محسوس ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: ایک دم سے اکیلا پن محسوس ہونا جادو کی علامت ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پیشے کس نبی کو سکھائے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پیشے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ سوال: جنت میں انسان کس کی شکل میں داخل ہوں گے؟ جواب: جنت میں انسان حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں داخل ہوں گے۔ سوال: نماز جنازہ کس صف میں کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے؟ جواب: نماز جنازہ آخری صف میں کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ سوال: کافر جہنم میں کس جانور کی آواز میں روئیں گے؟ جواب: کافر جہنم میں گدھے کی آواز میں روئیں گے۔ سوال: جن لوگوں کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گے وہ کہاں رہیں گے؟ جواب: جن لوگوں کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گے وہ اعراف میں رہیں گے۔ سوال: حدیث کے مطابق سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق سب سے بہترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ سوال: قیامت والے دن کون سا عمل سایہ بن کر آئے گا؟ جواب: قیامت والے دن صدقہ سایہ بن کر آئے گا۔ حدیث مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلکے پھلکے لوگ آگے نکل کے لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہلکے پھلکے لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی یاد میں ڈوبے رہنے والے لوگ، ذکر ان کا بوجھ ان کے اوپر سے اتار کر رکھ دے گا اور قیامت کے دن ہلکے پھلکے آئیں گے۔ سوال: وہ کون سا وقت ہے جب انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے؟ جواب: روح قبض کرتے وقت انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ سوال: قیامت والے دن عورتوں سے نماز کے بعد پہلا سوال کیا ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن عورتوں سے نماز کے بعد پہلا سوال شوہر کے حقوق کا ہوگا۔ سوال:
کیا بیوی کے ساتھ بدفعلی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے یعنی پیچھے کے راستے سے ہم بستری کرنا شرعاً حرام ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے، اور ایسا فعل کرنے والے پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ فعل شرعاً اور عرفاً انتہائی قبیح اور شرمناک ہے، اور اس کا مرتکب سخت گناہ گار ہے۔ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ سچے دل سے توبہ کر کے آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم کرے۔ اگر توبہ کر لے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ سوال: کس وقت جسم کے اعضاء دھونے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: وضو کرتے وقت جسم کے اعضاء دھونے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سوال: مرتے وقت انسان پر کون سی سورت پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب: مرتے وقت انسان پر سورت یاسین پڑھنے کا حکم ہے۔ سوال: جسم کا کون سا حصہ گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب: جسم کا وہ حصہ دل ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال: کس انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے؟ جواب: نرم دل انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ سوال: مرنے والے انسان کی آنکھیں کس کا پیچھا کرتی ہیں؟ جواب: مرنے والے انسان کی آنکھیں اپنی جان کا پیچھا کرتی ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس مخلوق کو معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور بھائی بھائی ہو جاؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے؟ جواب: حسد کرنے کی بیماری، جو انسان کی نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ سوال: وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے؟ جواب: غیر اللہ کی قسم کھانا شرک، جو اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ سوال: جنت کی خالص اور صاف و شفاف شراب کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت کی خالص اور صاف شفاف شراب کا نام رحیق مختوم ہے۔ سوال: قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ جواب: میت کو دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھتے ہیں۔ سوال: کن لوگوں کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوگی؟ جواب: شرابی، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا اور کینہ پرور کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوگی۔ سوال: بیوی کی وفا کا شوہر کو کس وقت پتہ چلتا ہے؟ جواب:
بیوی کی وفا کا شوہر کو غربت کے وقت پتہ چلتا ہے۔ سوال، کس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ جواب، جس گھر میں کتا ہو یا تصاویریں لگی ہو۔ سوال، وہ کون سی تکلیف ہے جو اصل میں راحت ہے؟ جواب، وہ تکلیف جس میں صبر ملے۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ سوال، انسانی آنکھ کا پھڑکنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، انسانی آنکھ کا پھڑکنا اچھا یا برے ہونے کی نشانی نہیں ہوتا، بلکہ دراصل زندگی اس کے پھڑکنے کی وجہ سے بنتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں لوگ زیادہ تر اپنا وقت موبائل، لیپ ٹاپ یا ٹی وی سکرینز پر گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھوں پر دباؤ پڑتا ہے اور وہ خشک ہونے لگتی ہیں۔ زیادہ خشک ہونے کی وجہ سے آنکھیں پھڑکنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ سوال، کس مسلمان کا قرآن مجید پڑھنا حرام ہے؟ جواب، جس مسلمان پر غسل فرض ہو اس مسلمان پر قرآن مجید پڑھنا حرام ہے۔ سوال، پرندوں کو صدقے کا گوشت کھلانا کیسا ہے؟ جواب، انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے نفلی صدقہ اس پر صرف کرنا زیادہ افضل ہے۔ نیز انسان موقف بھی ہے، یعنی اس کے اعمال پر اجر و ثواب بھی مرتب ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس پر صدقہ کرنے میں زیادہ اجر ہوگا، کیونکہ انسان پر صدقہ کرنے میں صدقے کے ثواب کے ساتھ ساتھ جس پر صدقہ کیا گیا اسے صدقے سے جو تقویت حاصل ہوئی اور اس کی مدد سے جو نیک عمل کیا اس میں صدقہ دینے والے کی بھی شرکت ہوگی۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی جانور یا پرندے کو بھوکا دیکھنے کے باوجود اس کو کھانا یا چارہ نہ کھلایا جائے۔ بھوکے جانور یا پرندے کو کھانا کھلانا بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ ایک بدکار عورت کی مغفرت صرف اس لیے ہوئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اگر انسان اور جانور دونوں بھوکے ہوں اور کھانا کسی ایک کے لیے پورا ہو سکتا ہو تو پھر انسان کو ہی کھانا کھلایا جائے۔ اسی طرح صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ، فطرانہ وغیرہ کسی جانور کو کھلانا جائز نہیں۔ سوال، مسلمان عورتوں کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب، مسلمان عورتوں کا کفن 5 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال، کون سی عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی؟ جواب، وہ بچوں والی بیوہ عورت جس نے اپنے بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی۔ سوال، وہ کون سی صورت ہے جو قیامت والے دن پیاس بجھائے گی؟ جواب، سورت یاسین جو قیامت والے دن پیاس بجھائے گی۔ سوال، حدیث کے مطابق کون سی چیز کھانے والے پر زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب، اجوا کھجور کھانے والے پر زہر اثر نہیں کرتا۔ سوال، روزانہ کس وقت تھوڑی دیر کے لیے روح نکال لی جاتی ہے؟ جواب، روزانہ نیند کی حالت میں تھوڑی دیر کے لیے روح نکال لی جاتی ہے۔ سوال، افضل دعا کس دعا کو کہا جاتا ہے؟ جواب،
افضل دعا استغفار کو کہا جاتا ہے؟ سوال، دجال کی خاص نشانی کیا ہوگی؟ جواب، دجال کی خاص نشانی یہ ہوگی کہ اس کی صرف ایک ہی آنکھ ہوگی۔ سوال، جس عورت کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے تو اس کی کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب، جس عورت کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے اس عورت کی شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ سوال، کون سی بیماریوں کو برا کہنا منع ہے؟ جواب، بخار اور سر درد کو برا کہنا منع ہے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہ چلتے ہوئے کس طرف دیکھنے سے منع کیا ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہ چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے سے منع کیا ہے۔ سوال، خاوند فوت ہو جانے کے بعد عورت کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ جواب، خاوند فوت ہو جانے کے بعد عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے۔ سوال، بالغ کا شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کی سزا کیا ہے؟ جواب، زنا کی شرعی سزا یہ ہے کہ اگر بالغ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ اس حرکت کا مرتکب ہو تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ ثبوت کے بعد سزا کو معاف کرنے کا اختیار قاضی کو نہیں ہے۔ عاقلہ بالغہ ہونے کی صورت میں محض کم عمری کی بنا پر سزا ساقط نہیں ہوتی، بلکہ جرم کا ارتکاب بلوغت کے بعد عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو اور شرعی اصولوں کے مطابق اس جرم کا ثبوت بھی ہو جائے تو اب سزا کا لاگو کیا جانا شرعی حکم ہے، کیونکہ احکام کا موقف ہونے کا مدار بلوغت پر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی لڑکی بالغہ اور شادی شدہ ہے تو اس کی بھی سزا سنسار کرنا ہی ہے۔ واضح رہے کہ شریعت کی نظر میں 9 سال کے بعد لڑکی بالغ ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کے بعد اگر بلوغت کی کوئی علامت پائی گئی تو وہ بالغہ شمار ہوگی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ سزاؤں کے نفاذ کا اختیار اسلامی حکومت اور عدلیہ کو ہے۔ ہر فرد کو سزاؤں کے نفاذ کا اختیار شریعت نے نہیں دیا۔ خدا نخواستہ اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ زجرن تو بخواہ ایسے بدکار مرد عورت سے تعلق، اسلام، کلام، میل جول وغیرہ ترک کر دیں، اور جب تک وہ توبہ نہ کرے تو اس کی توبہ کا خلوص قرآن سے معلوم نہ ہو جائے یا حکومت عدلیہ اس پر سزا نافذ نہ کر دے، اس وقت تک اس سے ترک تعلقات قائم رکھیں۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔